اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین مخصوص ایام میں موبائل سے اذکار تلاوت قرآن کر سکتی ہیں؟ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا خواتین حیض کی حالت میں مخصوص ایام میں قرآن موبائل سے اذکار کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں۔ حالت حیض کے اندر میرے علم کے مطابق جو چیزیں قرآن و سنت کی نص کے ساتھ حیض والی اور جو ہے وہ مخصوص ایام والی عورت پر منع ہیں، نمبر 1 نماز، لم تصلی ولم تصم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز اس کا شوہر جماع نہیں کر سکتا اس سے۔ چوتھی چیز بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب العمرہ کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے کہ افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، کہ عائشہ تمام مناسک حج ادا کرو سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، بیت اللہ کا طواف اس حالت میں نہیں کرو گی۔ نماز، روزہ، اس کے بعد شوہر کی جو ہے وہ مخصوص اعمال شوہر کے بھی، اور اس کے بعد آ گیا بیت اللہ کا طواف، اور 5ویں چیز قرآن مجید کو براہ راست ہاتھ کے ساتھ چھو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو صرف مطہر لوگ چھو سکتے ہیں۔ اس کا ایک معنی مطہر قرآن مجید کو لکھنے والے جو ہے وہ فرشتے بھی ہیں، اور اس میں عام انسان بھی مراد ہیں جو قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں، چھوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو صرف طاہر شخص چھوئے۔ طاہر سے مراد بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمان، کافر، یہ وہ، اس میں مسلمان جو کہ حالت طہارت میں نہیں ہے، طہارت سے مراد کہ وہ باوضو نہیں ہے، یا وہ جنبی ہے، یا وہ حالت حیض میں ہے، یا وہ عورت ہے تو حالت نفاس میں ہے، عورت ہے تو حالت حیض میں ہے، لہٰذا اس حدیث کے تحت وہ قرآن مجید کو براہ راست مصحف کو چھو نہیں سکتی۔ چھٹی چیز مسجد کے اندر سکونت اختیار، مسجد کے اندر آ کے جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے وہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک قرآن مجید کی آیت سے بھی استدلال ہے الا عابری سبیل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد کو جنبی اور حائض کے لیے جائز قرار نہیں دیتا۔ تو لہٰذا یہ 6 کام قرآن و سنت کی نص کے ساتھ منع ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتی اس حالت میں عورت، روزہ نہیں رکھ سکتی اس حالت کے اندر، اور بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی اس حالت کے اندر، قرآن مجید کو براہ راست مصحف کو نہیں چھو سکتی اس حالت میں کیونکہ طہارت پر نہیں ہوتی، اور اس کے لیے تو طہارت کبریٰ کی ضرورت ہوتی ہے، غسل کی، اور اس کا شوہر اس کے جماع نہیں کر سکتا۔ اور چھٹی چیز وہ مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں سکونت اختیار نہیں کر سکتی، ہاں کوئی راستہ گزرنا ہو تو وہ گزر سکتی ہے، لہٰذا یہ 6 چیزیں منع ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو زبانی پڑھنا اس حالت میں عورت پر منع نہیں ہے۔ مخصوص اذکار کرنا چاہے وہ قرآن مجید سے تعلق رکھتے ہیں، معوذات وغیرہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ اس پر منع نہیں ہے اس حالت کے اندر۔ اسی طرح آپ کے پاس موبائل کی ایپ میں اذکار وغیرہ ہیں، ان کو بھی آپ اوپر سے دیکھ کر یا موبائل پر ہاتھ لگا کے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایپ ہے، وہ ایک ڈیجیٹل چیز ہے، اس پر مصحف کے حکم میں وہ نہیں آتا کہ آپ کا ہاتھ اس میں قرآن مجید کے اوراق کو یا اس کے الفاظ کو یا اس کے حروف کو نہیں لگ رہا ہوتا، لہٰذا ایسی حالت میں زبانی عورت قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، اذکار بھی کر سکتی ہے، اور دعائیں بھی پڑھ سکتی ہے، اور قرآن مجید کی جو ایپ ہمارے پاس ہوتی ہے موبائل کے اندر وہ اس کو بھی پڑھ سکتی ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید وہ جو ایپ ہے ہمارے پاس وہ ڈیجیٹل ایک چیز ہے، وہ ایک اپلیکیشن ہے، وہ قرآن مجید اور مصحف کے حکم میں نہیں آتی، اور نہ ہی اس میں مصحف کو براہ راست ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ جو میں نے مسئلہ بتایا ہے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے، اور اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین نے شرح بلوغ المرام میں اور الشرح الممتع کے اندر بھی بالکل اسی طرح بتایا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اور اسی قول کو شیخ محمد بن صالح العثیمین بیان کرتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں مجھے قرآن و سنت سے ایک بھی ایسی نص اور دلیل نہیں ملی جو عورت کو زبانی قرآن مجید یا زبانی قرآن مجید
پڑھنے سے عورت کو اس حالت کے اندر منع کرتے ہوں. قرآن و سنت سے ہمیں ایک بھی ایسی دلیل نہیں ملی. اور جو جنبی پر قیاس کیا جاتا ہے بھائی جنبی میں اور اس میں بڑا فرق ہے, یہ قیاس مال فارق ہے. لہٰذا عورت یہ امور کر سکتی ہے سوائے ان 6 امور کے جو میں نے بتائے ہیں, یا کوئی اور ایسا امر جو قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے اور میں نے اس کو ذکر نہ کیا ہو.